آج ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے کہ برن آؤٹ کیا ہوتا ہے اور یہ خاموشی سے کیوں پھیلتا ہے. اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر طاہرہ رباب, سائیکولوجسٹ ہے. ویلکم کہتے ہیں ان کو پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ. تو ڈاکٹر صاحبہ, آج ہم بڑے ایک امپورٹنٹ ایشو پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. تو یہ برن آؤٹ کیا ہے؟ برن آؤٹ جو ہے بیسیکلی یہ اسٹریس کی وہ ایکسٹریم اسٹیج ہے جس کے اوپر پھر آپ کو یوں سمجھو کہ جب ہم اپنا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہمیں قدرت ایک ایسی جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں پہ وہ ہمیں بالکل ہم کولیپس کر جائیں اور پھر ہمیں اپنا خیال رکھنا ہی پڑے. اور اس وقت تک اتنی چیزیں خراب ہو چکی ہوں کہ پھر ہمیں شاید دوائیوں کے سہارے لینے پڑیں, پھر شاید ہمیں روز روز ڈاکٹرز کے پاس چکر لگانا پڑے. برن آؤٹ جو ہے یوزلی یہ ہر انسان کو ہو سکتا ہے, اور اس کا جو وجہ ہوتی ہے خاص طور پہ وہ ہمارا ایکیومولیٹڈ اسٹریس جو ہوتا ہے. مطلب وہ جو اسٹریس ہم نے اکٹھا کرتے رہے, کبھی بھی اس کو مینیج نہیں کیا, اس کو اپنے اندر پالتے رہے, جو کہ ہماری پینز ہو سکتی ہیں, ہمارے ٹراماز ہو سکتے ہیں, ہمارا ڈے ٹو ڈے اسٹریس ہوتا ہے جو اپنے کام کی جگہ پہ ہو سکتا ہے, گھر میں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنی ایموشنل ہیلتھ کو, جو ہماری جذباتی صحت ہوتی ہے, اس کو بالکل فراموش کر جاتے ہیں, اس کو بالکل اٹینڈ نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ وقت, یہ جو برا وقت آیا تھا, یہ جو اسٹریس والا کام آیا تھا, یہ تو بس ریزالو ہو گیا, اب ٹائم گزر گیا, اب ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں, ایون وہ لوگ جو کہ بہت اسٹریسفل انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں, جیسے آپ لوگ میڈیا کے لوگ جو ہیں مسلسل اسٹریس میں کام کرتے ہیں, ڈاکٹرز جو ہیں جو 1122 والے ہیں, جو کہ یہ ہیں ٹریفک پولیس والے جو لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹریس میں ہر وقت جو ہے وہ رہتے ہیں, اسٹریس میں کام کرتے ہیں. نہیں تو اب یہ بظاہر لگتا ہے یہ صرف جاب والے, نو میں نے کہا گھر میں بھی ہم رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ وہ کام ہے جو ہر وقت اسٹریسفل سچویشن میں رہ کے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی افیکٹ نہیں کر رہا, ہمیں افیکٹ کچھ نہیں کر رہا, جبکہ آپ کا مائنڈ اس ساری چیز کو ایکیومولیٹ کر رہا ہوتا ہے. ہاں, اس کا افیکٹ ہمارے اوپر بظاہری اتنا نہیں آ رہا ہوتا, مگر دماغ میں پیچھے سب کچھ اسٹور ہو رہی ہوتی ہیں ساری پینز, جو گھر کے مسئلے مسائل ہمیں وہاں سے اسٹریس مل رہا ہے, جو ہمیں باہر سے کام والی جگہ سے اسٹریس مل رہا ہے, جو ہمارے اپنے ایموشنل جو چیزیں جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہوئی, وہ ساری چیزیں. اور الٹیمیٹلی اسٹریس کاز کرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جب ہم ان کو ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے, مطلب آج آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ٹانگوں میں کھچاؤ ہے, کندھوں میں کھچاؤ ہے, گردن جو ہے وہ اسٹف ہوئی ہے, آپ کا پیٹ انکمفرٹیبل ہے, آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی, آپ کو نیند آ ہی نہیں رہی, کیونکہ دماغ میں بہت کچھ, یہ سائنس, دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی بھوک ڈسٹرب ہوئی ہے, آپ کا کسی سے بھی آرام سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا, یہ چیزیں چل رہی ہیں اور آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے, اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کی نارمل بیہیویئرس بننا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ آپ کے نارمل بیہیویئرس بننا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں کیونکہ آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا, اور الٹیمیٹلی پھر آپ برن کریں گے. آپ کا وہ پوائنٹ آ جائے گا جہاں پہ آپ کی باڈی اور آپ کا مائنڈ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, بیکاز دے آر ڈن, وہ ان کی بس ہو چکی ہے, بیکاز آپ نے ان کو کوئی سپورٹ ہی نہیں کیا. سو برن آؤٹ کی اسٹیج جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے, اور وہ لوگوں کو بہت سارے میڈیکل ایشوز کی طرف جو ہے دھکیل سکتی ہے. مطلب لوگوں کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, لوگوں کو ہارٹ پرابلمس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, اگر وہ ڈائبیٹک ہیں, ڈائبٹیز ان کی بہت زیادہ ٹریگر اور ان مینیج جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے لوگ اگر انگزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے اسٹریس, ڈے ٹو ڈے اسٹریس بھی چل رہا ہے, اور اس کو وہ مینیج نہیں کرے, تو آف کورس ہر سچویشن جو ہے ورس ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو برن آؤٹ ایکچولی جو ہے وہ آپ کا ایکیومولیٹڈ اسٹریس کو جب آپ مینیج نہیں کرو گے تو اس کا ایک ایکسٹریم شیپ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور یوزلی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ شاید بالکل کولیپس کر گیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل کولیپس کر جاتے ہیں اور وہ اموبائل ہو جاتے ہیں کہ ان سے کوئی کام نہ ہو پائے, اور ان کا کوئی بھی کام کرنے کو دل ہی بالکل نہ کرے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا پرماننٹ بیہیویئر چینج ہو چکا ہوتا ہے, وہ ہر بات پہ اتنے زیادہ ریئیکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے مسلسل ایک سچویشن میں چل رہے ہیں, ایک یا کام کرتے ہیں یا اپنے گھر کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں, فائنینشیل اسٹریس جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, گھر میں ساس سسر کی جو چیزیں ہیں, فیملی اسٹریس جو ہے اس کو مینیج کریں, اور لمبے عرصے سے اس میں سے گزرتے جا رہے ہیں. جب وہ لمبے عرصے میں سے اس سے گزر رہے ہیں اور چیزیں بہتر نہیں ہو رہی, تو الٹیمیٹلی آپ کا روز روز بیہیویئر جو ہے وہ اتنا ریئیکٹیو ہوگا کہ آپ, ہر بندہ آپ کو کہے تم کیا ہر بات کے اوپر کھانے کو پڑتے ہو, تم کیا ہر بات کے اوپر رونا شروع کر دیتے, تم کیا ہر بات کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتے. ایکچولی وہ برن آؤٹ کی اسٹیج ہے اس بندے کی, اس نے اتنا زیادہ برداشت کر لیا کہ اب اس کا وہ نظر آ رہا ہے ہر کسی کو.
اور سم ٹائمز لوگ اتنے زیادہ موبائل ہو سکتے ہیں کہ وہ بالکل بھی اپنے بیڈ سے بھی نہ اٹھ پائیں اس اسٹریس کی وجہ سے، جب وہ اتنا زیادہ اکٹھا ہو جائے. سو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ڈے ٹو ڈے اسٹریس کو جو ہے وہ مینیج کریں. ایون جب آپ مسلسل اسٹریس میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ سب جو ہے وہ کام کرنا بند کر جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ جو برن آؤٹ ہے یہ ہماری فاسٹ روٹین کی وجہ سے ہے، یا یہ اگر آپ اتنے گھر میں رہ رہے ہیں، اگر آپ کی کوئی لیزی روٹین ہے، اگر آپ کام نہیں کر رہے، جیسے کہ ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں ایک ٹائم پہ اور پھر وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں، گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، تو ان کو بھی ہوتا ہے؟ برن آؤٹ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. برن آؤٹ جو ہے لیکن یہ مسلسل ایک اسٹریسفل سچویشن میں رہنے کی وجہ سے، ایک نہیں مطلب سچویشنز بدلتی رہیں گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام کر کے بہت تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب ہمیں بریک. یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ ہفتوں، مہینوں اور سال لگ جاتے ہیں اس کو اکٹھا ہونے میں. اسٹریس سے شروع ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے. آج باس سے ڈانٹ پڑ گئی، آج کام ٹھیک نہیں ہو پایا، آج آفس میں کوئی غلطی ہوگی، گھر آئے تو ساس سے ڈانٹ پڑ گئی، بچوں نے بھی اپنا ایک چیزیں کی ہوئی، ہسبینڈ نے بھی منہ سیدھا کر کے بات نہیں کی. ایک دن فائن، اگلے دن ہم ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ باقی سب بھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی کہیں نہ کہیں. لیکن اگر یہ روٹین مسلسل چلتی جا رہی ہے تو پھر آپ کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس میں ان چیزوں کو مینیج کرتے کرتے، جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں بولا کہ ہم دوسروں کے لیے چیزیں کرتے کرتے بھی، کیونکہ اپنی سیلف کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، دوسروں کے لیے ہر وقت چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چاہے بیمار بھی ہوں. آپ ماؤں کا حال دیکھیں نا، بیچاری بے شک گھروں میں رہتی ہیں لیکن کبھی کسی ماں کو چھٹی نہیں ہوتی، کبھی کوئی ایک ایسا دن نہیں آتا جس ایون عید کا دن بھی ماں کے لیے وہ نہیں ہوتا کہ جی وہ آف کر لے یا ایسا کچھ ہو. تو وہ بیمار بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو شی ہیز ٹو ورک. اور آپ دیکھیں عورتوں کے رویے جب وہ مڈ ایج کراس کر جاتی ہیں اپنی، وہ کتنی اریٹیٹڈ اور کتنی غصے والی اور بہت چینج ہو چکی ہوتی ہیں. تو یہ وومنس میں زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویمن میں زیادہ ہے، یہ دونوں جینڈرز میں زیادہ ہے یہ. لیکن اس کی کازز جو ہیں دونوں کے لیے تھوڑی سی مختلف ہیں، بٹ ہے یہ ایک اسٹریس کی بہت ہی زیادہ بڑھی ہوئی فارم، مطلب بہت خراب فارم جس کو آپ کہیں گے. اس لیے ہم جو سائیکالوجسٹ ہیں، ہم روزانہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز اپنا ڈے ٹو ڈے اسٹریس جو ہے اس کو مینیج کریں. اس کو مینیج کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی آپ اس کے اوپر نہیں پہنچیں گے، کیونکہ اسٹریس اگر آپ کو ہو گیا تو آپ کی باڈی کی امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے اور وہ بالکل بھی کسی بھی بیماری کے خلاف لڑنے کے قابل نہیں رہتی. اور وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی اور انسان کو نہیں اتنا افیکٹ کریں گی، وہ آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کریں گی، کیونکہ آپ کا مائنڈ، باڈی سارا کچھ جو ہے ویک ہے، اسٹریسفل میں اس میں آلریڈی چل رہا ہے. اور اسٹریس کی صورت میں ویسے ہی آپ کی باڈی میں کورٹیسول ایک ایسا کیمیکل ہے جو بہت ہائی ہو جاتا ہے، جو آپ کے ہیپی ہارمونس کو ایکٹیو نہیں ہونے دیتا، جو آپ کی ریلیکسیشن کو ایکٹیو نہیں ہونے دیتا، جو آپ کو خوش ہونے نہیں دیتا. ہر وقت آپ کے اوپر دوسری چیزیں جو ہے سوار رہتی ہیں. ایون کورٹیسول کی وجہ سے آپ کا کھانا پینا خراب ہو جاتا ہے، نیند آپ کی خراب ہو جاتی ہے. سو اگر آپ اپنا اسٹریس مینیج کریں گے تو آپ بہت ساری نہ صرف برن آؤٹ بلکہ بہت سارے میجر ڈیزیزز سے جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ لیڈ برن کرتا آؤٹ ہے. کا جو آپ کے ریلیشن شپس پہ کتنا اثر پڑتا ہے اور کیا پڑتا ہے؟ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. مطلب آپ دیکھیں، شوہر گھر آئے اور بیوی اس سے پیار سے بات کرنا چاہے اور شوہر آگے سے کہے تمہیں کیا ہر وقت ایک ہی بات سوچتی ہے، تم کیا ہر وقت میرے ساتھ ایک ہی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو بیوی کو یہ ٹون ہٹ کرے گی اور اس کو لگے گا کہ یہ بندہ ہر وقت سڑے ہوئے موڈ کے اندر جو ہے. ایک دن یہ بات ہوگی نارمل ہے، لیکن اگر یہ روز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. تو آپ کا ریلیشن شپ کبھی بھی ٹھیک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں یہ اسپائرل کرتا ہے. ایکچولی جو اسٹریس ہوتا ہے یہ آپ کے ارد گرد سارے لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ صرف اس میں نہیں افیکٹڈ ہیں، آپ کے ارد گرد مطلب آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے اور آپ برن آؤٹ کریں، آپ کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. لوگ آپ سے کہیں گے یار آؤ پارٹی کرتے ہیں، آؤ بیٹھو گپے مارتے ہیں، آپ کہیں گے یار میں نے نہیں، میرا دل نہیں ہے، میرے اندر انرجی نہیں ہے بات کرنی ہے.